سامنے والا فرد وہ شریف ہے یا کمزار ہے، کمینہ ہے یا شریف ہے، تو معیار شرافت انسانی ذات ختمی مطلب اسم مصطفیٰ ذات مصطفیٰ اگر جاننا چاہتے ہو اپنے طرف کی اور مقابل کی حقیقت، اپنے مخاطب کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کے سامنے نام مصطفیٰ زبان سے پکارو. اگر یہ نام سن کر اس کا سر تعظیماً ادب سے جھک جائے تو شریف ہے، سر نہ جھکے تو کمینہ ہے. یہ ملائکہ سب جھکائے پیغمبر کہاں سے گزر رہے ہیں، سلام سلام کی آوازیں آ رہی ہیں، یہاں تک کہ ایک فرشتے کے قریب سے جب ختمی مرتبہ گزرے تو وہ سر جھکائے ملے پیغمبر سے مصافحہ کیا، لیکن بڑی لجاجت سے. اسے رسالہ معراجیہ میں آیت اللہ حسن زادہ آمری نے بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ اس مرحلے پر جب ختمی مرتبہ پہنچے جناب اسرائیل کے پاس تو ایک مرتبہ یہ لجاجت سے آگے بڑھے، عرض کہ یا رسول اللہ جب زمین پر تشریف لے کر جائیں تو اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی خدمت میں میرا سلام پہنچائیے گا. پیغمبر نے استفسار کیا اسرائیل سے، اتعرف علی ابن ابی طالب، جانتے ہو علی کون؟ کہا فکیف لا اعرفہ، میں علی کو کیسے نہ پہچانوں. لقد امرنی اللہ، بہاری کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دے رکھا ہے، کیا اللہ اقبض روح شیعت علی ابن ابی طالب الا باذنہ، کہ میں علی ابن ابی طالب کی کسی بھی شیعہ کی روح کو اس وقت تک قبض نہ کروں جب تک کہ علی ابن ابی طالب کی طرف سے اجازت نہ آ جائے. یہ خدا کی علی سے علی کے چاہنے والوں سے محبت ہے، مبادا حالت گناہ میں ان کی موت نہ ہو جائے، مبادا گناہ کیا توبہ سے پہلے ان کی موت نہ ہو جائے. اس کے بعد جو اسرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آیت اللہ حسن زادہ آمری نے تحریر کیا، یا رسول اللہ اب جب ختمی مرتبہ نے دیکھا کہ علی مضطرب ہیں، بے چین ہیں، اسرائیل جن کا نام سن کے لوگ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، چہروں پر اداسی آ جاتی ہے، جس گلی سے گزر رہے بہت دن رونے کی آوازیں بلند رہتی ہے، خود یہ اسرائیل جن کے نام سے بہت سارے چہروں پر اداسی آ جاتی ہے، خود ہی اداس ہیں، پریشان ہیں، مضطرب ہیں، بے چین ہیں. ختمی مرتبہ نے پوچھا اسرائیل کیا بات ہے، ویسے اضطراب کیا ہے، کیوں مضطرب ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک امر کی عبادت پریشان ہوں. پھر پیغمبر نے پوچھا کہو کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ اللہ نے ہر ذی روح کے قبض روح پر مجھے معمور کیا، لیکن سوائے اب یہاں دو روایتیں، ایک استاد آیت اللہ حسن زادہ آمری نے بیان کی، ایک آیت اللہ جوادی آمری نے بیان کی. ایک نے پیغمبر اور علی کا نام ہے، ایک نے 14 کا ذکر ہے کہ اسرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ نے ہر ذی روح کے قبض روح پر مجھے معمور کیا سوائے آپ اور آپ کی بھائی علی کی، یا سوائے آپ 14 کے، اور آپ 14 کی قبض روح کا معاملہ خود خدا کی سپرد ہے، اور خود میری قبض روح کا معاملہ اللہ نے آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کی سپرد کر رکھا ہے. اور جب آپ زمین پر تشریف لے کر جائیں تو اپنے بھائی علی ابن ابی طالب سے میری طرف سے سفارش کیجیے گا کہ وہ قبض روح کے معاملے میں میرے ساتھ نرمی سے پیش آئے. یہ بیت المعمور ہے. جب یہ میں شاید پہلے بھی بات عرض کی ہو، لیکن پیغمبر گرامی صاحب جب یہاں سے آگے گئے تو یہ سارا سفر، اس کے بعد آسمان پنجم، آسمان ششم، آسمان تم، عرش، لوح، کرسی، قلم، یہ سارے مقامات ہیں، یہ سارے درجات ہیں. یہ ختمی مرتبہ نے تنہا طے کی، یہاں تک کہ جبرائیل بھی اس سفر میں پیغمبر گرامی صاحب کے ساتھ شامل نہیں ہے. اور پھر آخری منزل جو ہم جیسے انسانوں کے فہم و گمان اور فکر و تصور اور عقل و ادراک سے ماوراء بالاتر، یہ عالم لاہوت ہے، عالم اسماء و صفات. اور یہ 14 عالم لاہوت کے رہنے والے ہیں، عالم اسماء و صفات کی. ان کی جنت کا ایک سلوات مجھے خاندان عالم لاہوت کے باشندے ہیں اور ان کی جنت بھی وہی ہے. اب آپ سمجھیے جو میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو میں نے آپ کو اضافی رحمت 8 سے 10 منٹ میں نے لی، لیکن ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ مفہوم اچھے سے راسخ ہو جائے کہ 72 کون ہیں اور کیوں. آپ وہ شعر میں پڑھنے سے ان کا گریز کرتا ہوں یا میری زبان میں لکھنا آ رہا کہ پڑھوں گی تب بھی یہ وضاحت دے دیتا ہوں. یہ 72 کون، ان کا شرف کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. یہ 72 کے جو شب عاشور لوگ گوشت الغذا کی منزل پر فائز ہو چکے تھے. یہ 72 ان کا شرف، ان کا مقام جو امام حسین نے، جو باقی معصومین نے، جو امام زمانہ نے بیان کیا وہ بجائے خود. لیکن جہاں پر میں نے بات روکی تھی اس کے تسلسل میں تکملے اور تتمے کے طور پہ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں
کہ امام حسین جس جنت میں، یہ کون سی جنت ہے؟ یہ عالم لاہوت، عالم اسماء و صفات، قرب پروردگار، یہ انتہائی منزل کے جو کسی بھی انسان کے لیے لائق تصور نہیں ہے۔ اب سنیں بہار الانوار کی 98 نمبر جلد میں، اور اسے شیخ عباس قمی سکت الاسلام جو 7 جلدوں میں 110 جلدوں کا خلاصہ کیا ہے اور اس کا اسارہ بنایا ہے سفینۃ البحار کے نام سے، یہی شخصیت جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی، کون؟ شیخ عباس قمی۔ انہوں نے پھر 98 نمبر جلد سے یہ حدیث اٹھائی اور سفینۃ البحار میں نقل کی، یعنی وہ حدیث کی جو ہر طرح کے تذبذب، تشکیک، شک و ریب سے ماورا بالا کر، جس کی سند میں کوئی خدشہ نہیں ہے، جس کی مفہوم میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا کہ 98 نمبر جلد میں ملا باقر مجلسی نے امام شیخوں سے یہ حدیث تحریر کی ہے، نقل کی ہے کہ اہل جنت 70,000 سالوں میں ایک مرتبہ سرار جنت حسین ابن علی کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کیا کریں گے۔ یہ جملہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں، یہ جو لوگ عام طور پہ خیال کرتے ہیں کہ شاید جنت کے جو عمومی تصور ہے جو جناب ملا نے ہمیں پیش کیا کہ جیسے جنت ایک پارک ہے، ریسٹورینٹ ہے، ایک مکان ہے، کہ جب فرشتے، جو عمومی تصور بچپنے سے ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ شاید جیسے فرشتے جنت کے جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور آ رہے ہیں، ہر ایک کو ٹکٹ دے رہے ہیں، آپ بھی چلے جائیں، آپ بھی چلے جائیں، آپ بھی چلے جائیں، جس طرح سے کسی فنکشن میں یا کسی شادی ہال میں لوگ شرکت کے لیے جاتے ہیں۔ نہ، جنت ایک ذی درجات مقام ہے، جنت ایک ذی مراتب جگہ ہے۔ جنت میں درجات ہیں، جیسے کہ مجلس کے بعد بھی دعا ہوگی ویسے بھی آپ دعائیں کرتے ہیں، پروردگار مرحوم کے درجات کو بلند فرما۔ کیا مطلب؟ ہر ایک کا درجہ الگ ہے، ایسا نہیں یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی جگہ پر منتقل کر دیں۔ نہ، جنت میں جو درجات ہیں ہر ایک کا درجہ الگ ہے۔ ممکن ہے ہم سب کے سب جنت میں چلے جائیں اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کو کبھی نہ دیکھ سکے، اس لیے کہ ہر ایک کا درجہ اس کے علم کے مطابق ہے، اس کی معرفت کے مطابق ہے، اس کے خلوص کے مطابق ہے، اس کے عمل کی گہرائی کے مطابق ہے، اس کے عمل کے وزن کے مطابق ہے۔ جتنے بھی درجات ہیں یہ سارے کے سارے اوپر کرے بیت المعمور میں خدا نے رکھے ہیں، آسمان چہاروں میں رکھے ہیں۔ جنت کے تمام درجات سب کے سب بیت المعمور میں، لیکن حسین کہاں ہے؟ اللہ نے نور حسین کو کہاں رکھا ہے؟ یہ میں نے پچھلی نشست میں اشارہ دیا تھا، یہ عالم لاہوت، عالم اسماء و صفات، یہ چوتھا عالم لاہوت کی باشندے جو ذہن بشر، عقل بشر، فکر بشر سے ماورا۔ اور اب اس جنت کی توصیف میں 98 نمبر جلد میں امام صادق نے حدیث بیان کی، اہل جنت 70,000 سالوں میں ایک مرتبہ سردار جنت حسین ابن علی کے چہرے کی زیارت کریں گے، یعنی نور حسین کو اللہ عالم لاہوت سے آسمان چہاروں پر 70,000 نوری سالوں میں ایک مرتبہ اہل جنت کی زیارت کے لیے بھیجا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ خود حسین کی جنت الگ ہے۔ یہ بات اگر پہنچی تو سنیں، روز عاشور جب سعید بن عبداللہ حنفی 114 تیر کھانے کے بعد جب گرے اور آپ کا لاشا تیروں پر معلق ہو کر آخری سانسیں چل رہی، یہ جملے میں نے عرض کیے تھے، یہاں پر جناب سعید بن عبداللہ حنفی نے امام حسین کی طرف روک کر کے سوال کیا، پوچھا اوفیت یا ابا عبداللہ، حسین ابن علی، کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ تو امام حسین نے جو جواب ارشاد فرمایا تھا، یہ بات بہت اہم ہے، یہاں سے 72 کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے شعر پڑھنا ہم کو بھی بہم نہیں کرتا۔ کیا فرمایا یا سعید انت امامی فی الجنہ، اے سعید تو جنت میں ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہا کرے گا۔ اب ان دو باتوں کو ملائیے اور بچوں جوان خود نتیجہ لیں کہ 72 کا مقام کیا ہے۔ انبیاء کی جنت بیت المعمور میں، ملائکہ بیت المعمور میں، کائنات کے تمام انسان، مسلمین، اولیاء، اوصیاء، اتقیاء، شہداء، صدیقین، سب کے ساتھ ان کی آخری حد بیت المعمور ہے۔ یہ ہماری جنت ہے، لیکن یہ 72 کس درجہ رفیع پر ہیں؟ جو جنت حسین کی ہے وہی جنت 72 کے لیے۔ سمجھ رہا ہے یہ 72 کون ہے؟ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنی زبان مبارک سے جملے ارشاد فرمائے، انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، میرے علم میں نہیں کوئی ایسے اصحاب جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا ہو، وہ کہ جنہیں جناب ثانی زارہ نے ایھا الطیبون کا لقب دیا۔ ان 72 کا شرف، ان کا مقام لازم ہے۔ ایک دفعہ میں دیکھتا ہوں برابر سوشل میڈیا پر جس طرح سے تاریخ کو، تاریخ اسلام کو، بالخصوص کربلا کے حقائق کو مس کیا جا رہا ہے،
کربلا کی جیب کو موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ادھر ادھر کی عالمانہ انداز میں راشن پہ اکٹھے ہو کر کربلا کو جس طرح سے مس کر رہے ہیں۔ ان حالات میں ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ کربلا کو تمام تر تفصیلات کے ساتھ، تمام تر جزیات کے ساتھ اپنے آنے والی نسلوں تک منتقل کریں۔ کربلا سرمایہ بشریت ہے، ہم نے اپنی نسلوں کو اس کو منتقل کرنا ہے، پہنچانا ہے۔ کون ہے یہ بارکتا ان کا شرف؟ یہ ایک مسلسل گفتگو ہے، میں صرف ایک تعارفی